بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے 5 سبق آموز قصے۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 سبق آموز قصے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کیا، الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تاکہ اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے۔ پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اجزاء باہم ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا کیما کر کے آپس میں ملا جلا کر اس مجموعے کے کئی حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے سروں سے مل کر بعینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں، یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے، پرندے، دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائیں اور اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں، خدائے برتر و توانا پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا اور بارگاہ عزتی میں وہ سب حاضر ہوں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور کیما شدہ پرندوں کو بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کر دوڑ پڑے۔ یہ پرندوں کی سماعت ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا ہی نے کیا، لیکن زندگی انہیں ملی ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب ہلنے سے۔ گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاؤں سے اللہ ہمارا کام کر دے۔ تیشہ خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا اور بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ ان مورتیوں کے آگے جھکے رہتے ہو، یہ تو پرستش کے لائق نہیں، پرستش کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے، ہمارے تو باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا کرنے سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں۔ حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب کہ بت پرست اپنے سالانہ میلے پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور اپنا تیشہ سے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے، اور جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا تیشہ اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھے کہ ان چھوٹے بتوں کو یہ کون توڑ گیا اور یہ تیشہ تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، اور انہیں ان کا عجز ظاہر ہو اور ہوش میں آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر، کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہیں، بڑے حیران ہوئے، بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی
تحقیق ہونے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ تو آپ نے فرمایا، وہ بڑا بت جس کے کندھے پر تیشا ہے، اس صورت میں تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو نا کہ یہ کام کس کا ہے، کس نے کیا یہ کام؟ تو وہ بولے، مگر وہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا، جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے، پھر توف ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شرک ہے، اور قرآن میں جہاں من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کا لفظ آیا ہے وہاں یہی بت مراد ہیں، نہ کہ انبیاء اولیاء، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر تف فرما رہے ہیں، تو اگر ان سے مراد انبیاء اولیاء ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے؟ خلیل و نمرود کا مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو خدا پرستی کی دعوت دی تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حسب ذیل مناظرہ ہوا۔ نمرود، تمہارا رب کون ہے جس کی پرستش کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ حضرت خلیل علیہ السلام، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کر دیتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ نمرود، یہ بات تو میرے اندر بھی موجود ہے، لو ابھی دیکھو میں تجھے زندہ بھی کر کے دکھاتا ہوں، مار کر بھی۔ یہ کہہ کر نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا، دیکھ لو، ایک کو میں نے مار ڈالا اور ایک کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا، گویا اسے زندہ کر دیا۔ نمرود کی یہ احمقانہ بات دیکھ کر حضرت خلیل اللہ نے ایک دوسری مناظرانہ گفتگو فرمائی اور فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، تجھ میں اگر کچھ طاقت ہے تو تو مغرب کی طرف سے لا کر دکھا۔ یہ بات سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹے دعوے کا انجام ذلت و رسوائی ہے اور کافر انتہائی احمق ہوتا ہے۔ آتش کدہ نمرود ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب مناظرہ میں شکست کھائی تو وہ اور کچھ تو نہیں کر سکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور آپ کو قید کر لیا، اور پھر ایک بہت بڑی 4 دیواری تیار کی اور اس میں 1 مہینہ بھر تک بگوشتش قسم کی لکڑیاں جمع کیں اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں اڑنے والے پرندے جل جاتے تھے، اور ایک منجنیق کوپھن تیار کر کے کھڑی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت یہ کلمہ جاری تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا، ادھر اللہ نے آگ کو فرمایا کہ اے آگ، خبردار ہمارے خلیل کو مت جلانا، تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا گھر بن جا۔ چنانچہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ و بہار بن گئی اور نمرود کی ساری کوشش بیکار چلی گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کو دشمن ہمیشہ تنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکتے اور نہ وہ خود ہی ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔